بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کے لیے شہباز گل کو 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس پاس کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک کسی ملزم کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو اسے ضمانت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ حکومت کے پاس شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت شاید موجود ہی نہیں۔ تاہم عدالت میں حکومتی وکیل نے یہ کہا کہ اس کیس کی تحقیقات میں ملزم شہباز گل کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی اب تک ان کا سیٹلائٹ فون برآمد ہو سکا ہے، جس میں اہم معلومات ہیں۔ جیسے ہی شہباز گل کا سیٹلائٹ فون برآمد ہوا تو عدالت کے سامنے بہت سے ثبوت پیش کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر شہباز گل کے وکیل نے اپنے موکل کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں پڑھا اور بتایا کہ شہباز گل نے اتنا انتشار تقریر میں نہیں پھیلایا جتنا مدعی وکیل نے پھیلایا ہے، جبکہ مدعی اس کیس میں متاثرہ فریق بھی نہیں ہے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کی طرف سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ سیاسی بنیاد پر بغاوت کے مقدمات قائم کرنا کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں۔ عدالت نے اپنی آبزرویشن میں یہ بھی کہا کہ جس طرح ماضی کی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بغاوت کے مقدمات قائم کرنے جیسے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیا، اسی طرح موجودہ حکومت بھی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بغاوت کے مقدمات قائم کر رہی ہے۔ اس طرز عمل کی کسی بھی صورت میں حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ وہ سیاسی طور پر بنائے گئے بغاوت کے مقدمات کو سرے سے ہی تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری طرف اس تلخ ترین حقیقت میں کوئی کلام نہیں کہ ہر دور کی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی بنیاد پر مقدمات قائم کر کے انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا گزشتہ دور حکومت بہت بہتر نظر آتا ہے کہ جس میں سیاسی مخالفین کے خلاف بنائے گئے مقدمات کی تعداد یا انہیں جیلوں میں ڈالنے کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اور تکلیف دہ امر یہ بھی ہے کہ یہاں آج کل تمام اہم سیاسی فیصلے یا تو عدالتیں کر رہی ہیں یا پھر اس ملک کے اصل ارباب اختیار یعنی غیر منتخب لوگ تمام سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، اور ملک کے سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، جبکہ ملک کا تمام سیاسی نظام عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آج کل ببانگ دوہل یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اور اب اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت معاملات بالکل مختلف نظر آتے ہیں، کیونکہ اب بھی ملک کی خارجہ پالیسی سے لے کر تمام اقتصادی و معاشی یا داخلہ پالیسی پر اسٹیبلشمنٹ کا ہی کنٹرول بظاہر نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شہباز گل کے خلاف بغاوت کا مقدمہ موجودہ حکومت نے ضرور بنایا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش نظر آتی ہے۔ اسی طرح عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش پر بھی قائم ہونے کے تاثرات مل رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی خواہش ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے، لیکن اس حوالے سے بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس نے بہت شدت کے ساتھ عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کی ہے۔ اگرچہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف پر سخت تنقید بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم رہی اور عمران خان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ باوجود اس ناقابل برداشت عمل کے کہ عمران خان
پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف انتہائی نازیبا اور تلخ زبان استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے فرمائشی پروگرام کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی شدت سے مخالفت کی۔ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عمران خان کے غیر سیاسی رویوں اور غیر منطقی نعروں کی وجہ سے ملک اس وقت سیاسی و معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ کا رہا سہا وقار و اختیار بھی عدالتوں کے پاس چلا گیا ہے، اور انہی بدترین حالات کی وجہ سے عوام کی نظر میں جمہوریت، سیاست اور پارلیمنٹ کو قدر کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ خطرناک علامتیں سمجھی جاتی ہیں کہ کسی بھی معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جمہوریت اور سیاست سے سرے سے ہی متفر ہو جائے۔ جی ناظرین، عمران خان کے سخت گیر رویے میں چند روز قبل ایک غیر معمولی تبدیلی اس وقت دیکھنے میں آئی کہ جب انہوں نے کامران خان کے انٹرویو دیتے ہوئے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے قبل 4 سال سے زائد عرصے سے عمران خان کا یہ رویہ رہا کہ وہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ہاتھ ملانے کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ وہ بھارت سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہزاروں معصوم افراد کے قاتلوں یعنی طالبان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ یقیناً عمران خان کی غیر سیاسی بلکہ انتہا پسندی کی سوچ تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف پارلیمنٹ ہاؤس میں اضطراب سی کیفیت بڑھتی رہی بلکہ معاشرے میں بھی پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ اب ایک طویل عرصے کے بعد، خاص طور پر رابن رافیل سے ملاقات کے بعد، خان صاحب نے حکومت سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو بظاہر تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر اس کے پیچھے کوئی سازش نہ ہو۔ لیکن اگر عمران خان کے رویے میں لچک کسی سازش کا پیش خیمہ ہے تو اس کے نتائج بہت زیادہ اچھے برآمد نہیں ہو سکتے۔ ادھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی آج کل اپنے تمام انٹرویوز اور بیانات میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور تمام مسائل ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سیاسی مسائل سیاستدانوں کو ہی باہمی طور پر مل بیٹھ کر اور گفت و شنید کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر ہی حل کرنے ہوں گے۔ لیکن یہاں بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یہ باتیں کیوں نہیں کی، اور انہیں اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا کہ ان کی جماعت کے سربراہ عمران خان کا رویہ انتہائی غیر سیاسی اور انتہا پسندانہ ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم حزب اختلاف کی جماعتوں کے سربراہوں سے بات کرنا تو درکنار ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ کیا ڈاکٹر عارف علوی نے اس وقت عمران خان کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کا کوئی مشورہ دیا تھا؟ لہذا صدر مملکت کے حالیہ بیانات کے حوالے سے 2 ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یا تو عمران خان ان کی باتوں اور سیاسی خیالات کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان ڈاکٹر عارف علوی کو گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے۔ لہذا عارف علوی اپنے مشورے اپنے ہی پاس رکھنے پر مجبور تھے، یا پھر کسی خاص سیاسی ایجنڈا اور کسی اہم طاقت کے احکامات کو بجا لانے کے لیے صدر مملکت اس قسم کے بیانات دینے پر مجبور ہیں کہ جنہیں کسی خاص اور مخفی وجہ سے اب عمران خان بھی اہمیت دینے لگے ہیں۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد کورٹ کے احاطے میں صحافیوں سے تفصیلی بات چیت کی اور تقریباً تمام ہی سوالات کے جوابات دیے۔ نئے آرمی چیف کے تناظر میں کیے گئے ایک سوال کے جواب میں
انہوں نے بہت واضح انداز میں کہا کہ وہ جنرل فیض حمید سمیت پاکستانی فوج کے کسی بھی جنرل کے خلاف نہیں ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے گگلی اور یارکر بال کروائی ہے، جس پر مریم نواز نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلے عمران خان نے یہ بتائیں کہ اس گگلی اور یارکر بال کے لیے ان کا کوچ کون ہے۔ جی ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی موجودہ خراب معاشی حالت کا ذمہ دار عمران خان ہے، جو ان کے الفاظ میں ایک فتنہ ہے جسے کسی طاقت نے پاکستان کی تباہی کے لیے لانچ کیا ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ وہ مہنگائی اور مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے موجودہ حکومت کے ہر فیصلے کی مخالفت کرتی رہیں گی، تاہم انہیں ادراک ہے کہ ملک اس وقت بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے چند ماہ نہیں، چند سال کی ضرورت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں نے عمران خان کو فنڈ کیا ہے۔ عمران خان کا مسئلہ حل کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں، یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے۔ مخالفین کے لیے بہت ہی زیادہ ان کے لب و لہجے میں تلخی ہے۔ انہوں نے عدالتوں سے صدا کی کہ عمران خان کے ساتھ بھی توہین عدالت کے مقدمے میں وہی سلوک کیا جائے جو نہال ہاشمی، طلال اور دانیال کے ساتھ کیا گیا تھا۔ عمران ایک عادی مجرم ہے، اس کی معافی ہرگز قبول نہ کی جائے۔ اس سوال کے جواب میں کہ ملک بدترین سیلابی صورتحال سے دوچار ہے اور حکومت کابینہ کا سائز بڑھاتی جا رہی ہے اور وفاقی کابینہ 70 افراد سے زائد افراد پر مشتمل ہو چکی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مریم نواز نے جواب دیا کہ وہ اس سلسلے میں پوچھ کر بتائیں گی۔ ہمارے خیال میں ان حالات میں کہ جب ملک بدترین سیلابی صورتحال سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کی مزید ابتری کا شکار ہونے کے حوالے سے بے شمار خطرات لاحق ہیں، تو ایسی صورتحال میں حکومت کو کابینہ کا سائز بڑھانے کی نہیں بلکہ کم کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ حکومتی خراجات کو کم سے کم کیا جا سکے اور بچائی گئی رقم ملکی معیشت کی بہتری اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے خرچ کی جا سکے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ہوگی ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔